سلطان فیروز شاہ اپنے پیر و مرشد سید جلال الدین بخاری المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی خدمت میں دو زانوں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پیر و مرشد کسی اہم کام سے اپنے وطن اچ شریف سے سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ پیر و مرشد نے حکم دیا کہ رعایا کے آرام و سکون کا خیال رکھو۔ سرزمین سہرند ایک خطرناک جنگل ہے۔ سہ یعنی شیر اور رند یعنی جنگل۔ اس سرزمین کے نواح میں کوئی شہر نہیں اور نواحی بستیوں کے لوگوں کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے 24 میل کا طویل سفر طے کر کے سامانہ شہر جانا پڑتا ہے۔ تم سہرند کے مقام پر ایک شہر آباد کرو۔ سلطان نے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے وزیر خواجہ فتح اللہ کو یہ کام سونپ دیا، اور خواجہ فتح اللہ نے 2000 آدمیوں کے ساتھ 760 ہجری میں قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ دن بھر مزدور دیوار کی تعمیر کرتے اور اگلی صبح جب مقام تعمیر پر آتے تو دیوار گری ہوئی پاتے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ جب یہ راز کسی کی بھی سمجھ میں نہ آ سکا تو سلطان فیروز شاہ نے اپنے مرشد سے رجوع کیا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنے محبوب خلیفہ امام شیخ رفیع الدین بن شیخ نصیر الدین کو سہرین جا کر اپنے ہاتھ سے قلعے کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ شیخ رفیع الدین نے آ کر مقام تعمیر کا جائزہ لیا اور مکاشفے سے دیوار گرنے کا سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ شاہی معمار زبردستی ایک خدا دوست بزرگ شیخ شرف الدین بو علی قلندر کو مزدوروں میں شامل کر لیتے ہیں، جس سے ان کے معمولات اور عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، اور رات کو وہ توجہ ڈال کر دیوار گرا دیتے ہیں۔ شیخ رفیع الدین نے شاہی معماروں کو اس راز سے آگاہ کیا اور پھر شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ شہر آباد ہوا اور پھر اس کا نام سرہند پڑ گیا۔ شیخ رفیع الدین علم ظاہر و باطن کے جامع اور منصب ولایت پر فائز تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں اور بعد میں ان کی اولاد نے اس شہر میں دین حق کی تعلیم و ترویج کا فریضہ انجام دیا۔ سرہند شہر 300 برس تک خوب آباد رہا، مگر 1077 ہجری میں تاخت و تاراج ہو گیا۔ شیخ رفیع الدین کی 5ویں پشت میں شیخ عبدالاحد کو شریعت و طریقت میں بڑا مقام حاصل ہوا۔ عالم جوانی ہی میں وہ علم و فضل کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ راہ سلوک کی تعلیم کے لیے قطب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خدمت میں حاضر رہنے کی درخواست کی، مگر حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ دین و شریعت کے علوم کی تکمیل پہلے کرو، کیونکہ علم کے بغیر درویشی بے لطف ہے۔ شیخ عبدالاحد علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے روانہ ہوئے، اور جب واپس آئے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی وصال فرما چکے تھے، مگر شیخ عبدالاحد کو ان کا ارشاد یاد تھا۔ اسی ارشاد کے مطابق وہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے فرزند حضرت شیخ رکن الدین کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ حضرت شیخ رکن الدین نے شیخ عبدالاحد کی تربیت و تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور سلسلہ چشتیہ و سہروردیہ کی خلافت سے سرفراز بھی کیا۔ شیخ عبدالاحد نے سلسلہ قادریہ کی خلافت حضرت شاہ کمال کیتھلی سے حاصل کی، اور یوں حضرت شیخ عبدالاحد کا شمار اپنے دور کے جید و کامل مشائخ میں ہونے لگا۔ انہی شیخ عبدالاحد نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھا کہ تمام جہان میں ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر سو ظلمت پھیلی ہوئی ہے، مختلف درندے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کہ اسی اثنا میں عبدالاحد کے سینے سے ایک روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی میں ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس اظہار کے بعد شیخ عبدالاحد نے دیکھا کہ تمام ظالم، زندیق اور ملحد ہلاک ہو رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ کلام پاک کی آیت تھی جس کا مفہوم تھا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کہ باطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔ شیخ عبدالاحد اس خواب کی تعبیر کے لیے شیخ الشیوخ حضرت شاہ کمال کیتھلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، عبدالاحد، خواب نیک ہے، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے ہاں اللہ کے حکم سے ایک سعادت مند لڑکا پیدا ہوگا جس سے کفر و شرک اور الحاد و بدعت کی تاریکی دور ہوگی، اور اس خواب کی تعبیر جلد ہی ظاہر ہوئی۔
14 شوال 971 ہجری جمعۃ المبارک کی شب شیخ عبدالاحد کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور بچے کا نام احمد رکھا گیا، اور آج اس فرزند کو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کی ابتدائی تعلیم و تربیت انتہائی مذہبی ماحول میں ہوئی۔ جب آپ سن تعلیم کو پہنچے تو آپ کو سرہند ہی کے ایک مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور انتہائی کم عمری میں آپ نے قرآن حکیم حفظ کر لیا۔ اکثر علوم متداولہ آپ نے اپنے والد شیخ عبدالاحد سے حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ تحصیل علم کے لیے سیالکوٹ گئے اور معقولات کی بعض اہم کتابیں فاضل محقق مولانا کمال کشمیری سے پڑھیں۔ سیالکوٹ ہی میں آپ قطب مکرم شیخ حسین خوارزمی قبروی کے خلیفہ کبیر مولانا محمد یعقوب کشمیری کے درس میں شریک ہوئے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے تفسیر واحدی، تفسیر بیضاوی، بخاری و مشکات، شمائل ترمذی، جامع صغیر سیوطی اور قصیدہ بردہ کی اجازت شیخ عبدالرحمن بن مندب کے اجازت یافتہ عالم ربانی قاضی بہلول درخشانی سے حاصل کی، اور 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تعمیل کی تمام مرحلے طے کر لیے۔ یہ مرحلے طے کرنے کے بعد آپ اپنے والدین کے پاس سرہند واپس آ گئے اور طالبان علم کو سیراب کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں آپ نے عربی و فارسی میں نہایت فصیح و بلیغ رسالے تحریر فرمائے، جن میں خاص طور پر رسالہ تحریلیہ اور رسالہ اثبات نبوت قابل ذکر ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کے ذوق علم کا عالم یہ تھا کہ جید علماء آپ کی صحبت کے خواہاں تھے اور آپ علماء عصر کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب آپ نے آگرہ کے مشاہیر علماء کا شہرہ سنا تو آپ ان سے ملاقات کے اشتیاق میں آگرہ روانہ ہو گئے۔ کچھ عرصے آگرے میں قیام کیا اور قیام کے دوران میں کئی مرتبہ ابو الفضل کی مجلس میں شریک ہوئے۔ ابو الفضل بھی آپ کی علمیت کا معترف تھا۔ ایک دن ابو الفضل نے فلاسفہ اور ان کے علوم کی توصیف میں کچھ ایسا مبالغہ کیا جس سے علماء دین کی توہین ہوتی تھی۔ اس پر آپ جلال میں آ گئے اور فوراً امام غزالی کے رسالہ منقذ عن الضلال کے حوالے پیش کیے اور ابو الفضل کو سخت انداز میں علماء کے ادب کی تلقین کر کے مجلس سے چلے گئے۔ ابو الفضل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آپ سے معذرت طلب کی۔ ایک دن حضرت شیخ احمد سرہندی ابو الفضل کے بھائی فیضی کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان دنوں فیضی اپنی تفسیر غیر منقوط موافع الالہام لکھنے میں مصروف تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی بولے کہ آپ بھی خوب موقع پر آئے ہیں، ایک سخت مقام درپیش ہے۔ ہر چند دماغ سوزی کی مگر اس باب کی غیر منقوط تفسیر ممکن نہ ہوئی۔ آپ نے اس باب پر سرسری نگاہ کی اور قلم برداشتہ اس باب کو غیر منقوط الفاظ میں کمال بلاغت کے ساتھ تحریر کر دیا۔ ان واقعات سے ابو الفضل اور فیضی آپ کو نہایت قدر و منزلت کے ساتھ دیکھنے لگے۔ آپ کے والدین کو آپ کی دوری گوارا نہ تھی۔ وہ آگرے پہنچے اور آپ کو ہمراہ لے کر سرہند روانہ ہوئے۔ یہ 991 ہجری کی بات ہے۔ آپ کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ اکبر آباد آگرے سے سرہند کے درمیان تھانے سر کے مقام پر آپ کے والدین نے آپ کی شادی تھانے سر کے رئیس شیخ کی صاحبزادی سے کر دی۔ شادی کے بعد آپ سرہند پہنچے اور وہاں پہنچ کر آپ نے سلوک طریقہ صوفیہ میں قدم رکھا اور اپنے والد بزرگوار کی صحبت میں باطنی فوائد حاصل کیے۔ آپ اپنے والد حضرت شیخ عبدالاحد سے طالب ارادت ہوئے اور چشتیہ، صابریہ، سہروردیہ سلاسل کے علاوہ شطاریہ، مداریہ، کبرویہ وغیرہ میں انہی سے تلقین کی اجازت حاصل کی۔ آپ نے اپنے رسالے مبدأ المعاد میں اپنے والد کے باطنی کمالات اور روحانی فیضان کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ انہی ایام میں آپ کو حج بیت اللہ اور گنبد خضرہ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا، مگر والد کی بزرگی اور ضعیفی کی وجہ سے آپ ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ آخر کار 1007 ہجری میں 27 جمادی الاخر کو آپ کے والد حضرت شیخ عبدالاحد خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک جانب والد کے انتقال کا صدمہ اور دوسری جانب یہ فکر کہ اب اکتساب فیض کس سے ہوگا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی اپنے والد بزرگوار کے وصال کے بعد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے۔
جب دہلی پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات عالم عاجل مولانا حسن کشمیری سے ہوئی جو آپ کے دوست بھی تھے۔ گفتگو کے دوران میں مولانا حسن کشمیری نے عارف کامل قطب ولایت حضرت خواجہ سید رضی الدین محمد باقی المعروف خواجہ باقی باللہ کا تذکرہ ایسی دل نواز عقیدت سے کیا کہ آپ ان سے شرف ملاقات کے لیے بےتاب ہو گئے۔ ویسے بھی شیخ احمد کے قلب میں نقشبندیہ سلسلے سے مانوسیت پہلے سے موجود تھی۔ خواجہ باقی باللہ کے آستانے پر حاضری کا منظر بھی عجب روح فضا تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کی نگاہیں قطب وقت پر مرکوز تھیں اور قطب وقت چشم بصیرت سے آنے والے کی شہبازی، بلند پروازی اور قابلیت و استعداد روحانی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ خواجہ باقی باللہ نے آپ کی پذیرائی کی، ارادہ و قصد دریافت کیا اور اپنے طریق ارادت سے تجاوز کر کے فرمایا، اگرچہ حرمین شریفین کا عزم رکھتے ہو لیکن کچھ دن ہمارے یہاں مہمان رہو تو کیا حرج ہے۔ شیخ احمد سرہندی نے سعادت سمجھ کر اس دعوت کو قبول کر لیا۔ ابھی 2 دن بھی نہ گزرے پائے تھے کہ خواجہ باقی باللہ کے روحانی تصرف اور کشش سے شیخ احمد سرہندی پر طریقہ نقشبندیہ کو اخذ کرنے کا شوق غالب آ گیا۔ آپ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خواجہ صاحب نے فی الفور آپ کو داخل ارادت کر لیا اور ایسی توجہ فرمائی کہ روحانی ترقی و عروج کے دریچے واہ ہو گئے اور قلب انوار و تجلیات ربانی سے معمور ہو گیا۔ خواجہ باقی باللہ سے شیخ احمد سرہندی کی ظاہرہ ملاقات کو چند دن گزرے تھے، مگر اس ملاقات کی خبر اور بشارت بہت پہلے مل چکی تھی۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے مرشد و مخدوم مولانا خواجگی امکنگی نے مجھے حکم دیا کہ ہندوستان جاؤ تاکہ ہمارا سلسلہ وہاں بھی جاری ہو جائے، تو میں نے اپنے آپ کو اس خدمت کے قابل نہ سمجھتے ہوئے عذر کیا۔ پھر مرشد کے ارشاد پر استخارہ کیا تو دیکھا کہ ایک طوطی شاخ پر بیٹھا ہے۔ میرے دل میں آرزو ہوئی کہ طوطی میرے ہاتھ پر آ بیٹھے، اور فوراً ہی وہ طوطی میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن یہ واقعہ حضرت مولانا خواجگی کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تمہارے دامن برکت سے ایک بزرگ کا ظہور ہوگا جس سے ایک جہان روشن ہوگا اور تم خود بھی اس سے بہرور ہوگے۔ یہ واقعہ بیان کر کے خواجہ باقی باللہ نے شیخ احمد سرہندی سے فرمایا کہ میرے مرشد نے جو خبر مجھے دی تھی وہ تمہاری صورت میں مجھے مل گئی ہے، اور ایسی خبریں مجھے ایک بار نہیں کئی بار ملی ہیں۔ تم ہی وہ گوہر یکتا ہو جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ شیخ احمد سرہندی کے متعلق خواجہ باقی باللہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ احمد سرہندی ایک ایسا چراغ ہے جس سے ہزاروں چراغ روشن ہوں گے۔ یہ کثیر العلم اور قوی العمل ہے۔ چند روز فقیر کی صحبت میں رہا مگر ہزاروں رمز دیکھنے میں آئے۔ اس کے احوال کاملہ میرے نزدیک یقینی ہیں۔ اس کے بھائی اور قریبی رشتہ دار سب نیک و عالم ہیں۔ بیٹے ابھی بچے ہیں مگر اسرار الہی سے ہیں۔ حاصل کلام شجرہ طیبہ ہیں۔ شیخ احمد سرہندی کچھ عرصے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اور وہ کچھ حاصل کیا جو دوسرے برسوں میں بھی حاصل نہ کر سکے۔ خواجہ باقی باللہ نے آپ کو خلعت خلافت عنایت کر کے سرہند روانہ کر دیا۔ سرہند پہنچ کر آپ نے طالبان علم کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا اور بہت کم مدت میں ایک بہت بڑی جماعت کو اپنے فیوزات کے چشمے سے شاداب کر دیا۔ اسی زمانے میں آپ نے اپنے حاصل شدہ کمال کو قلیل سمجھ کر مزید اضافے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی، مگر اللہ نے اپنے کرم سے بہت جلد آپ کی مراد پوری کر دی اور آپ دوبارہ طالبان حق کی رہنمائی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے اپنی عزلت نشینی کا احوال اپنے مکتوبات میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے 2 مرتبہ بطور خاص اپنے مرشد سے ملاقات اور اکتساب فیض کے لیے سرہند سے دہلی کا سفر کیا، اور ہر بار اپنے درجات اور مقامات کو بلند سے بلند تر کرتے گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیخ احمد سرہندی کی دہلی آمد کے موقع پر خود مرشد استقبال کے لیے قلعہ فیروزی سے پیدل روانہ ہوئے اور کابلی دروازے پر آپ کا استقبال کر کے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خانقاہ لے گئے اور اپنے سامنے آپ کو اپنے مریدین کا قائد اور حلقہ مراقبہ کا مقتدی بنا دیا
اور خود بھی مریدین و معتقدین کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ مریدین کی طبیعت میں انقباض پیدا ہوا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے ان سے فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہیں۔ شیخ احمد سرہندی جب تیسری دفعہ دہلی سے سرہند آئے تو اس کے بعد پیر و مرشد سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سرہند میں چند روز قیام کے بعد آپ لاہور آئے۔ لاہور کے اکابر علماء اور طالبان حق کی عید ہو گئی اور لوگ بڑی تعداد میں آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ ہر مقام پر حلقہ مراقبہ اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارباب علم و دانش کی محافل گرم ہوئیں اور احیاء دین اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ انجام پانا شروع ہو گیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کا وصال 40 سال کی عمر میں جمادی الاخر 1012 ہجری میں دہلی میں ہوا۔ اس وقت شیخ احمد سرہندی لاہور میں مقیم تھے۔ جو ہی یہ غم انگیز خبر ملی اسی وقت حالت اضطراب میں دہلی روانہ ہو گئے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے آپ کی اسی طرح قدر و منزلت کی جس طرح وہ اپنے مرشد کی عزت کرتے تھے۔ کچھ دن آپ کا قیام دہلی میں رہا۔ اس کے بعد آپ ہر سال عرس کے موقع پر حاضر ہوتے اور پھر سرہند واپس آ جاتے۔ شیخ احمد سرہندی کے مجاہدات اور ریاضت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ذکر و اذکار، نوافل و عبادات اور فضائل و مکاشفات میں کثرت کے سبب آپ کے مراتب و درجات انتہائی اعلیٰ منزل پر پہنچ چکے تھے، اور وہ مقام آ گیا تھا جب آپ کی مجددیت کا اظہار یقینی ہو گیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی شہرۂ آفاق تصنیف جمع الجوامع میں منقول ایک حدیث کی تشریح کے مطابق صاحب حضرات القدس کی رائے میں اور ارشاد الطالبین کے شاہر مرزا محمد بدخشانی کی تفسیر کی روشنی میں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی یعنی سن ہجرت کے حساب سے دوسرے 1000 سال کے مجدد تھے۔ طبقہ علماء میں سب سے پہلے بحر العلوم مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے آپ کو مجدد الف ثانی لکھا اور تجدید الف کے اسبات میں ایک رسالہ دلائل التجدید تحریر کیا۔ مجددیت کے اعزاز کے ساتھ آپ منصب قیومیت پر بھی فائز ہوئے۔ مختلف مستند کتب کے مطابق آپ بروز جمعہ 10 ربیع الاول 1010 ہجری کو درجہ مجددیت پر اور بروز دوشنبہ 27 رمضان المبارک 1010 ہجری کو منصب قیومیت پر فائز ہوئے۔ 1011 ہجری میں حضرت شاہ کمال کیتھلی کے پوتے اور خلیفہ شاہ سکندر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں حضرت محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ مبارک پیش کیا۔ اس کے بعد آپ کے کشوف و کرامات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا۔ دور دراز سے علماء اور فضلاء آ کر آپ کے درس میں شریک ہونے لگے اور آپ سرہند سے علماء کی جماعتوں کو دور دراز کے علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے روانہ فرمانے لگے۔ اس مقصد کے لیے آپ اکثر طویل سفر فرمایا کرتے۔ آپ نے انتہائی مجاہدانہ اور عالمانہ انداز میں دین حق کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ آپ جس مقام پر جاتے ہزاروں گم کردہ راہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے۔ آپ کی دینی تبلیغ، جذبہ اعلاء کلمت الحق اور جہاد کی بدولت کفر و الحاد اور شرک و ضلالت کے سیاہ بادل چھٹ گئے۔ اکبر و جہانگیر جیسے سلاطین اور ان کے سازشی مصاحب دین حق کو نقصان پہنچانے سے باز آئے اور آپ کے دور میں اسلام کو ایک نئی قوت اور توانائی حاصل ہوئی۔ آپ نے تبلیغ دین، معاملات سلوک، شریعت و طریقت کے اسرار و رموز اور سنت کے احیاء کے لیے بزرگان دین اور مشائخین عصر کو ہزاروں مکتوبات تحریر فرمائے جو علم کا سمندر، معرفت کا خزینہ اور دانش و آگہی کا دفینہ ہیں۔ آپ کی تصانیف میں مکتوبات کی 3 جلدیں اور چند رسائل ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرب بخشنے والے اعمال فرائض ہیں یا نوافل۔ فرائض کے مقابل نوافل کا کچھ اعتبار نہیں۔ فرائض میں سے ایک فرض کا ایک وقت میں ادا کرنا 1000 سال کے نوافل کے ادا کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، ہمارا طریق صحبت ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے میں چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور خود خدمت خلق سے محروم نہ رہے۔
آخرت کا کام آج کرو اور دنیا کا کام کل پر چھوڑ دو۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی با اعتبار نسب فاروقی تھے۔ آپ نے طریقت کے چاروں مرکزی سلاسل سے اکتساب فیض کیا اور منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ نقشبندیہ سلسلے میں حضرت خواجہ باقی باللہ سے، قادریہ میں حضرت شاہ سکندر کیتھلی سے اور چشتیہ سہروردیہ میں اپنے والد شیخ عبدالاحد سے اجازت خلافت حاصل کی۔ آپ خورد و نوش اور لباس و پوشاک میں سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد خیال رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں عنایت کی۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے بڑے خواجہ محمد صادق تھے، دوسرے فرزند خواجہ محمد سعید، تیسرے خواجہ محمد معصوم، چوتھے خواجہ محمد فرخ، 5ویں خواجہ محمد عیسیٰ، 6ٹھے خواجہ محمد اشرف اور 7ویں فرزند شیخ محمد یحییٰ تھے۔ خواجہ محمد فرخ، خواجہ محمد عیسیٰ اور خواجہ محمد اشرف کم عمری ہی میں انتقال کر گئے۔ آپ کی 3 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم بھی کم عمری میں انتقال کر گئیں، جبکہ تیسری صاحبزادی خدیجہ زماں نے طریقت کی انتہائی منازل طے کیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی پر ذکر الہی کے دوران وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے یا سنتے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ آتا۔ اتباع سنت اور عشق رسالت مآب کا یہ عالم کہ 63 دن بیمار رہنے کے بعد 63 سال کی عمر میں ماہ سفر کی 28 تاریخ 1037 ہجری کو اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے جا ملے۔ علامہ اقبال نے آپ کے حضور یہ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.